بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب۔ 8ویں پارے کے آخر میں شعیب علیہ السلام کی قوم اہل مدین کا ذکر تھا۔ یہ تاجر لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مالی طور پر فراوانی دی تو انہوں نے یہ شروع کر دیا کہ حرص کی وجہ سے لینے کے لیے ناپ کے پیمانے اور دینے کے اور رکھے، ناپ تول میں کمی کرنے لگے۔ تو شعیب علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ ایک تو ناپ تول میں کمی چھوڑ دو، دوسرا اللہ کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنا چھوڑ دو۔ حرام مال کی ایک نحوست یہ ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے انسان دین بیزار اور دین دشمن بن جاتا ہے۔ تو ان لوگوں نے کچھ حصہ اس واقعے کا 8ویں پارے کے آخر میں کل گزرا تھا۔ 9ویں پارے کے شروع میں اسی قوم کا ذکر ہے کہ اس قوم کے متکبرین لوگ، انہوں نے پیغمبر کو یہ جواب دیا کہ ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ آپ یہ باتیں جو ہمیں کہہ رہے ہیں، یہ باتیں ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں، ہم آپ کو اپنی بستی سے نکالیں گے۔ ہاں، یہ صورت ہے کہ آپ بھی ہماری طرح ہو جائیں، أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، آپ بھی ہماری طرح بن جائیں تو پھر ہم سب برابر ہو جائیں گے۔ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ یہ رہا ہے کہ انہوں نے دعوت دی، اگر کسی نے قبول نہ کی تو نبی کبھی بھی ان کو دعوت دینے کے لیے گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا۔ یہ دعوت کا ایک اصول ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کو دین کی دعوت دینے کے لیے حرام کام میں شریک ہوں گے، پھر اس سے دوستی لگائیں گے، پھر اس کو دعوت دیں گے۔ اس کی گنجائش نہیں ہے۔ دین کی دعوت دی جائے لیکن حرام کام میں شرکت ان کے ساتھ جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ایسا تباہ کیا، الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام و نشان مٹا کر رکھ دیا، اس قوم کے کوئی آثار باقی نہیں چھوڑے۔ پھر اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، وہ بستیوں میں آ کر دین کی دعوت دیتے رہے، لوگوں نے جب نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو تباہ کیا، لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ کی، وقتاً فوقتاً ان کو سمجھایا گیا۔ پھر ایک اصول بیان کیا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اگر بستیوں والے تقوی اختیار کرتے، یہ قرآن کریم کی جو آیت ہے اس میں بار بار انسان غور کرے، ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم زمین آسمان کی برکتیں ان پر کھول دیتے۔ دنیا میں انسان کو رہنے کے لیے جتنی نعمتوں کی ضرورت ہے، اگر وہ تقوی اختیار کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے دروازے پر لا کر ڈال دیتے۔ شرط یہ ہے کہ آمنو، ایمان ہو جس طرح قرآن کا مطالبہ ہے، اور تقوی ہو، گناہوں سے دوری۔ وظیفوں کا ہونا ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ اس کا عمل ہے، لیکن گناہوں سے دوری یہ اصل ہے، ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ اور تقوی۔ پھر بعض بستیاں ایسی تھیں کہ وہ سوئی ہوئی تھیں، اللہ تعالیٰ نے اسی حالت میں ان کو تباہ کر دیا۔ بعض بستیاں ایسی تھیں صبح کے وقت وہ اپنے کھیل تماشوں میں لگی ہوئی تھیں، تو اس حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی۔ یہ جو زلزلہ آیا تھا یہاں بالا کوٹ میں، وہاں جو دریا ہے، دریائے کنہار، اس کے کنارے جو ہوٹل تھے، بعد میں جب ان کی کھدائی ہوئی، رمضان المبارک کا مہینہ تھا، آپ حضرات کو یاد ہوگا 2004-05 میں جو زلزلہ آیا تھا، بعد میں امدادی ٹیمیں یہاں کراچی سے گئی تو جامع رشید کی طرف سے ایسوسی ٹرسٹ کا سلسلہ تھا، ہم بھی وہی تھے۔ وہاں ہوٹلوں سے برہنہ لاشیں نکلی تھیں۔ جب کھدائی کی گئی، میڈیا والوں کو روک دیا، حصار لگایا گیا، تو وہاں سے برہنہ لاشیں نکلی۔
اور بڑے بڑے ہوٹل 5-5 6-6 منزلہ وہ زمین میں اس طرح گئے کہ پرلی طرف جو دریائے کنہار کا کنارہ ہے اس کی پٹی ہے، وہاں سے اس ہوٹل کی دیواریں نظر آتی ہیں، پورا ہوٹل زمین میں، وہاں تو لائن سے ہوٹل تھے، بازار تھا۔ تو رمضان کا مہینہ اور بے حیائی کا یہ عالم کہ صبح 9-10 بجے جب وہ سلسلہ شروع ہوا اس کا زلزلے کا، تو اس وقت برہنہ لوگ پڑے ہوئے تھے۔ تو یہ عیسائی یا یہودی تو نہیں تھے، مسلمان تھے۔ تو جب اللہ کی نافرمانی کھلم کھلا ہونے لگے، کیا ان لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا جنہوں نے ہوٹلوں میں جگہ دی ہے ان کو؟ وہاں کے لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ یہاں یہ بے حیائی بھی ہوتی ہے؟ اہل علاقہ کی بھی ذمہ داری تھی کہ وہ اس علاقے میں بے حیائی کے کام کو روکیں۔ اگر نہیں روکیں گے تو پھر نیک اور بد سارے لپیٹ میں آئیں گے۔ کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی عبادت کر رہا ہوں، جب عذاب آتا ہے تو پھر سارے لپیٹ میں آتے ہیں۔ فرمایا بعض لوگ ایسے تباہ ہوئے کہ صبح کے اوقات میں وہ سوئے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ پھر سورہ اعراف میں جہاں دیگر انبیاء کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا بہت تفصیل سے ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں مختلف جگہ پر آیا ہے اور تفصیل سے یہ واقعہ قرآن نے بیان کیا ہے۔ یہاں سورہ اعراف میں بھی ہے، سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کے احوال گزرے ہیں، سورہ اعراف میں بھی ہے، پھر آج جو تراویح میں حصہ آگے پڑھا گیا ہے سورہ یونس، اس میں بھی ہے، آخری ربع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ پھر آگے سورہ شعراء میں بہت تفصیل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آئے گا۔ تو یہ قرآن میں وہ واقعہ ہے جس کا جگہ جگہ مختلف انداز میں ذکر ہے۔ اور یہاں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، تراویح میں جب حافظ پڑھتا ہے تو عام آدمی کو کوئی ایک جگہ جب یاد ہوتی ہے تو بہت پختہ یاد ہوتی ہے، جیسے آیت الکرسی ہے، ایک آدمی کو یاد ہے تو آیت الکرسی تو ایک آیت ہے، پختہ یاد ہوگی۔ حافظ کی غلطی اس لیے آتی ہے کہ حافظ کو اس سے ملتی جلتی 10 آیات اور بھی یاد ہوتی ہیں، تو جب وہ تیزی میں پڑھتا ہے تو کبھی آیت الکرسی سے کہیں اور نکل جاتا ہے۔ یہ جو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، اس میں الفاظ ملتے جلتے ہیں، اس لیے حافظ تراویح میں پڑھتے ہوئے اگر ذرا سی بے دھیانی کرے تو وہ 9ویں پارے سے 11ویں میں چلا جائے گا، 11ویں سے 19ویں میں چلا جائے گا، یوں گھومتا پھرتا پھر واپس لوٹ کر آئے گا۔ تو اس واقعے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت، مقابلے میں آنے والا فرعون جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، اور پھر مقابلے کے لیے اس نے اپنے منتخب لوگوں کو تیار کر کے سامنے رکھا، لیکن داعی نے اس وجہ سے کہ نقصان ہوگا، ہم نقصان اٹھا لیں گے، پیچھے ہٹ جاتا ہوں، یہ سلسلہ اختیار نہیں کیا۔ جہاں قوم کی ایمان کا معاملہ آ جائے تو اس وقت داعی کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ ڈٹ جائے۔ اگر وہ پھسلے گا یا پیچھے ہٹے گا تو پوری قوم اس کے ساتھ پیچھے ہٹ جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے، اصل میں ہوا یہ تھا کہ بنی اسرائیل، کل انشاءاللہ آئے گا سورہ یوسف میں، یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جب قحط سالی کا سلسلہ شروع ہوا تو بنی اسرائیل وہاں سے مصر آ گئے۔ اب جب مصر آئے تو وہاں کتنیوں کی حکومت تھی، یہ فراعنہ جو فرعون تھے یہ بادشاہ ہوا کرتے تھے۔ پہلے شروع میں وہ تھوڑے تھے، پھر پھلتے پھلتے ان کی تعداد اتنی ہو گئی کہ مصر کی وہ دوسری بڑی قوم شمار ہونے لگے، لیکن تھے غلام، ان پر شروع سے ظلم ہوتا رہا، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں وہ فرعون جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اس کا زمانہ تھا، تو موسیٰ علیہ السلام اپنی اس قوم کو لے کر ارض مقدس کی طرف جانا چاہتے تھے کہ ہم واپس لوٹ کر وہاں چلے جائیں اور مصر کا علاقہ ہم چھوڑ دیں، یہ مقصد تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے یہ بات رکھی تو اس نے کہا کہ تو نبی ہے تو کوئی دلیل دے دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ آپ جو دلیل مانگتے ہیں، یہ میرا ہاتھ ہے، اس کی روشنی دیکھ لیں، اور یہ لاٹھی ہے، یہ لاٹھی سانپ بن جائے گی، اور وہ سانپ بن گئی۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ تو جادو ہے، میں اس کو نہیں مانتا، اور لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا، اور لوگوں کو اس لیے ملایا کہ تاکہ شور شرابہ ہو اور لوگوں کا ذہن بنے کہ ہاں یہ جادو ہی ہے، یہ جادو ہے۔
جب جادوگر آئے تو جو صاحب فن ہوتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ جادوگروں نے دیکھا کہ یہ لاٹھی سانپ بن رہی ہے، جادو تو اس طرح کا نہیں ہوتا، سانپ تو ہم نے بنائے ہیں، لیکن یہ تو کوئی اور ہی چیز ہے۔ جب انہوں نے حق کو دیکھا تو وہ ایمان لے آئے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ جادوگر جب مقابلے کے لیے آئے تو وہ موسیٰ علیہ السلام جیسی شکل بنا کر آئے، ہمارا مقابلہ ہے ہم شکل بھی ایسی ہی بناتے ہیں تاکہ ہم غالب رہیں، تو ان کا موسیٰ علیہ السلام جیسی شکل بنانا یہ اللہ کو پسند تھا، محبوب تھا، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایمان کی نعمت سے نوازا ہے۔ تو صلحاء جیسا لباس، ان جیسی شکل بنا لینا، اللہ تعالیٰ اس پر بھی بندے کو نواز دیتے ہیں۔ تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے جب اس فرعون نے مقابلے کی کیفیت شروع کی اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اس قوم کو غرق کر دیا، فرعون کو، اور معاملہ ان کا ختم ہو گیا۔ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلے گئے، تو جب وہاں گئے تو انہوں نے عجیب عجیب نافرمانیاں شروع کر دی۔ کبھی ان کو کہا جاتا کہ آپ اللہ کا نام لو، جھکتے ہوئے داخل ہو، وہ گھسٹتے ہوئے اپنے آپ کو پھولوں کے بل لے کر جاتے، آیات کا مذاق، احکامات کا مذاق۔ جب یہ سلسلہ انہوں نے شروع کیا تو اللہ کی طرف سے ان پر عذاب آئے۔ لَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بَيِّنَاتٍ، آگے وہ سورہ بنی اسرائیل میں آئے گا کہ اللہ نے ان کو پھر پکڑنا شروع کیا۔ ان لوگوں کے جو کھانے پینے کا سامان تھا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ طوفان آیا ان پر، وَالْجَرَادَ، ٹڈیوں کے لشکروں نے حملہ کیا، ان کی جو کھیتیاں تھیں ان کو اللہ نے تباہ کیا۔ یہ انسان جتنا بھی اکڑتا رہے، اس کو اللہ نے اتنا کمزور اور بے بس رکھا ہے اپنے سامنے کہ تھوڑی سی دیر میں اس کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے پنجاب میں، سندھ میں یہ ٹڈیوں کے لشکروں کے لشکر آئے، انہوں نے ایسا صفایا کیا کہ بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے وڈیرے ان کی چیخیں نکال کے رکھ دی، کوئی حل ہی نہیں تھا اس کا۔ کیا کریں گے آپ؟ ایک پورا غول آتا ہے اور وہ فصل پر جب بیٹھنے کے بعد اٹھ کر جاتا ہے تو وہاں کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی، اور فصل بھی کچی، ایسی بھی نہیں ہے کہ وہ تیار ہے اس کو جلدی جلدی کاٹ لیں۔ تو ان پر یہ عذاب آیا، والقمل، اور ان میں ان کے سروں میں جوئیں پڑ گئیں، جسم سے جوئیں بہنا شروع ہو گئیں۔ جوؤں کا ہونا بذات خود ایک عذاب ہے، پھر جوؤں کے ہوتے ہوئے کھانے پینے کے معاملات وہ نہیں ہو سکتے۔ ایک بندہ سامنے بیٹھا ہوا، اس کے منہ سے جوئیں بہ رہی ہیں، تو دوسرا کھانا کھا سکے گا؟ فیصد تباہ آدمی تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ والضفادع، اور مینڈکوں کی کثرت، اتنی کثرت ہوئی کہ ان کے گھروں میں، برتنوں میں، ہر جگہ مینڈک کھدکنے لگے۔ والدم، اور جو پانی ان کے پاس آتا تھا اس پانی میں خون کی آمیزش تھی، خون نظر آتا تھا۔ اب یہ وہ چیزیں تھیں جو گھر بیٹھے بیٹھے انسان کو خام خواہ پریشانی میں مبتلا کر دیتی تھی۔ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، نافرمانی کی وجہ سے گرفت تھی۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم تنگ آ گئے ہیں، فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین۔ قرآن نے ان کا جرم بیان کیا ہے کہ مجرم لوگ تھے، تکبر کرتے تھے۔ بندہ جب اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر آئے ہوئے عذاب کو ٹال دیتے ہیں۔ آگے سورہ یونس میں آ جائے گا، انہوں نے جب دیکھا کہ عذاب کے آثار آ رہے ہیں، فوراً رونا چیخنا شروع کیا، توبہ استغفار شروع کرنے کے بعد اللہ نے وہ عذاب ٹال دیا۔ یہ متکبر لوگ تھے، یہ عذاب کا مذاق اڑاتے تھے۔ جب اللہ نے پکڑا تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک ولنرسلن معک بنی اسرائیل۔ اب کپٹی نے آ کر یہ کہا کہ دیکھیں آپ ہمارے ساتھ یہ معاہدہ کر لیں کہ ہم آپ کی قوم کو بھی آزاد کریں گے اور آپ کو بھی جانے دیں گے، شرط یہ ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں اور یہ عذاب ہمارا ختم ہو جائے۔ اس سے ہم تنگ آ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، عذاب ختم ہو گیا۔ جب عذاب ختم ہوا تو پھر انہوں نے وہی حرکتیں شروع کر دی، نافرمانی، بنی اسرائیل کو تنگ کرنا۔ اللہ نے ان کو اٹھا کر سمندر میں غرق کر دیا، وہ معاملہ ان کا بند۔ آگے بنی اسرائیل کی حرکتیں پھر شروع ہو گئیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ چلیں اب دوسری جگہ چلتے ہیں،
جب بنی اسرائیل وہاں سے سمندر پار کر کے نکلے آگے گئے تو اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ نے ایک نعمت ان کو دی، آزادی کی نعمت۔ آزاد رہنا یہ بہت بڑی نعمت ہے، غلامی سے آزادی تو بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ جو جیلیں ہیں، آپ کسی جیل میں قیدی سے پوچھیں کہ 6 مہینے آپ یہاں گزار چکے ہیں، کیسی زندگی ہے؟ اپنی مرضی سے بندہ اٹھ نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، لیٹ نہیں سکتا۔ پھر پولیس والوں کی جو حرکتیں ہمارے ہاں، صرف قید ہوتی ہے۔ اگر یوں دائرہ لگا کر کسی کو بٹھا دیا جائے اور اس سے کہا جائے جی آپ یہاں پر قید ہیں، آپ اس پتھر سے باہر نہیں نکل سکتے، تو یہ بھی ایک قید ہے۔ تو ان کو اللہ نے آزادی دی، اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ اللہ کا شکر ادا کرتے۔ ان لوگوں نے نافرمانی شروع کر دی، نتیجتاً انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے ایک مطالبہ کیا کہ دیکھو اب جس اللہ کی ہم عبادت کر رہے ہیں تو وہ اللہ تو نظر ہی نہیں آتا ہے، تو عبادت کا مزہ ہی نہیں آتا۔ کوئی ایسا اللہ ہونا چاہیے کہ ہمیں سامنے نظر آئے، وہ دیکھو وہ ان لوگوں نے کیسا بہترین قسم کا ایک معبود بنایا ہوا ہے، تو وہ اس کی عبادت کرتے ہیں، تو ہمارا والا اللہ جو ہے وہ تو ہمیں نظر نہیں آتا، آپ ہمیں کوئی ایسا اللہ لا کر دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا بیوقوفی، معبود میں اور عابد میں فرق ہوتا ہے، اللہ کیسے نظر آئے گا؟ اس طرح کی مطالبہ نہ کرو۔ ان کو موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا، پھر اس کے بعد ان کو وہاں چھوڑا، طور پر تشریف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے 40 دن کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، وہاں حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کر گئے۔ جب واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا، پھر کلام کے بعد اللہ تعالیٰ سے خواہش ظاہر کی کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ جو دنیا میں تعلقات ہیں اس کے درجات ہیں، نیکی کے بھی بدی کے بھی۔ نیکی میں جب انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو وہ پہلے اس سے صرف بات چیت کرتا ہے، تھوڑے دنوں کے بعد پھر دل چاہتا ہے کہ اب دیکھوں، پھر ملاقات کے لیے بھی آ جاتا ہے۔ اہل اللہ کے ساتھ جب غائبانہ تعارف ہوتا ہے تو بندے کا دل چاہتا ہے کہ میں جا کر ان کے پاس بیٹھوں، ان کی بات سنوں، اور ان کو دیکھ کر طبیعت میں نشاط پیدا ہوتی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے خواہشیں پوچھی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا آپ کی کیا خواہش ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ الجلوس بین یدیک والنظر الیک وانفاق مالی علیک، 3 خواہشیں ہیں، آپ کے سامنے بیٹھا رہوں، آپ کی طرف دیکھتا رہوں، مال اپنا سارا آپ پہ خرچ کر دوں، یہ خواہشیں ہیں۔ تو یہ جو دنیا میں اس وقت ایک نظام چل رہا ہے کہ جی میں تو دین سکھانے کے لیے کسی عورت کے ساتھ بات چیت کرتا ہوں اور فلاں اور فلاں، یہ یاد رکھیں کہ بات چیت کرنا یہ آخر میں دیکھنے تک پہنچتا ہے اور پھر دیکھنے کا معاملہ آگے چلا جاتا ہے، اس کے مجازی میں انسان یہاں سے خراب ہوتا ہے۔ دیکھیں انبیاء علیہ السلام میں سے کسی نبی نے اللہ کو نہیں کہا کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہیں پڑھا ہو، کسی حدیث میں آیا ہو، کہیں قرآن کی آیت میں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے جو کہا کہ ربی ارینی انظر الیک، کہ یا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اس کی کیا وجہ تھی؟ انبیاء میں سے براہ راست بات موسیٰ علیہ السلام سے تھی، کلیم اللہ تھے، تو اس کا اثر تھا کہ اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ اگلا مرحلہ ہے، یہ تو نیکی والا معاملہ ہے، لیکن نیکی ہو یا بدی ہو اس میں معاملہ رؤیت کی طرف ضرور جاتا ہے کلام سے۔ جب بات چیت ہوگی کثرت سے، بعد میں پھر دیکھنے کا مطالبہ ہوگا۔ اگر نیکی کا معاملہ ہے تو اس میں ترقی ہوگی، اگر گناہ کا معاملہ ہے تو انسان تنزل کی طرف گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ مجھے تو نہیں دیکھ سکتے، یہ پہاڑ ہے اس پہ تجلی ڈالتا ہوں، آپ اس پہ دیکھ لیں اگر تحمل کر سکتے ہیں۔ پہاڑ کے ٹکڑے ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام گر گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جب واپس بھیجا، انہوں نے آ کر دیکھا کہ قوم کی تو حالت ہی بگڑی ہوئی ہے، انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا ہوا ہے۔ انہوں نے ہارون علیہ السلام سے کہا کہ کیا کیا ان کے ساتھ، کیونکہ آپ نے سمجھایا کیوں نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو سمجھایا تھا لیکن یہ غالب آنے والے لوگ تھے، اس لیے پھر اپنی مرضی کرتے رہے، اور سامری کی بات سن کر انہوں نے
وہ سارے حیلے اختیار کیے جو گناہوں کی طرف جاتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے لیے اپنے لیے استغفار کیا اور قوم کو دوبارہ سمجھایا۔ پھر وہاں سے انبیاء علیہ السلام کا جو ایک سلسلہ ہوتا ہے کہ گناہ کے بعد اپنی قوم کو سمجھانا، ان کے لیے توبہ استغفار۔ بنی اسرائیل کو جب اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ معاف کر دیا، اگلا مرحلہ آیا، ان سے کہا کہ دیکھو تمہاری ایک آزمائش ہے کہ شکار تو کر سکتے ہو، ایسا نہیں ہے کہ ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہوں گے، ہاتھ تو کھلے ہوئے، لیکن ہفتے والے دن شکار مت کرنا، اللہ کی طرف سے منع ہے، اتوار والے دن کر لینا۔ انہوں نے حرکت یہ شروع کر دی کہ وہ پانی جس میں مچھلیاں جاتی تھیں وہاں سے چھوٹی چھوٹی نالیاں نکالی، ان نالیوں سے مچھلیاں ہفتے والے دن آ کر گرتی، اتوار والے دن وہ اٹھا لیتے اور کہتے ہم نے تو اتوار کو اٹھائی ہیں۔ یہ ایک حیلہ تھا جو دین کے حکم کو توڑنے کے لیے اختیار کیا گیا۔ اس کی سزا اللہ نے ان کو یہ دی، فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینہون عن السوء واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما كانوا یفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئین۔ اس پوری قوم کو اللہ نے انسان سے بندر بنا دیا، صرف حیلہ اختیار کرنے کی وجہ سے۔ ہم لوگ اپنے اعمال کا محاسبہ کریں ایک مرتبہ کہ ہم لوگ کتنا دغا بازی اور دھوکے اور جھوٹ اور فریب سے کام لیتے ہیں کہ وہ احکامات جن کے بارے میں ہمیں صاف پتہ ہوتا ہے کہ یہ حرام ہے، ناجائز ہے، ہم کیسے اس میں حجتیں نکالتے اپنے لیے کہ کاروبار بیٹھنے لگا ہے تو بینک سے لون لینا ہے، اب پتہ بھی ہے کہ بینک سود پر رقم دے گا، اس کے بغیر نہیں دے گا، لیکن وہ اپنے لیے کوئی نہ کوئی راستہ دور سے نکال کر لے آتا ہے۔ پھر شیطان اس کو یہ بھی سمجھاتا ہے کہ تو بہت نیک آدمی ہے، جب تو پھر اتنا کماتا ہے تو ظاہر سی بات ہے نیکی کے کام بھی کرے گا، تو کمانے کے لیے شرط اول یہ ہے کہ حلال طریقہ ہو۔ اگر کمائی زیادہ نہیں ہے کم صدقہ کرے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے علماء کی ایک مجلس میں فرمایا کہ صدقہ تسلسل کے ساتھ کرو، علماء سے فرمایا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ آپ لوگ کہیں گے کہ ہمارے پاس تو اتنے زیادہ پیسے نہیں ہوتے، تو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ لاکھوں میں ہزاروں میں صدقہ کریں، آپ کی جتنی استطاعت ہے اتنا صدقہ کریں۔ خیر کے کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم تو دیا ہے، لیکن اس کے لیے حرام کمائی کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ پھر بعض لوگ ریٹائر ہوتے ہیں، وہ پیسہ لے جا کے بینک میں رکھ دیتے ہیں اور بینک سے پھر آہستہ آہستہ سود کھانا شروع کر دیتے ہیں، اور دلیل ان کے بعد شیطان نے ان کو یہ سکھائی ہوئی ہے کہ دیکھو جب بندہ مر رہا ہو تو خنزیر کا گوشت بھی کھانا جائز ہے، تو اب ہم کیا کریں ریٹائرمنٹ کے بعد؟ ہمارے لیے بھی حلال ہے۔ خنزیر کا گوشت اس وقت کھانا جائز ہے جب انسان کو کھانے کے لیے کچھ بھی نہ مل رہا ہو۔ بابا جی نے 4 کروڑ روپے بینک میں رکھے ہوئے ہیں، یہ 4 کروڑ اس طرح کے 20 بامیں بیٹھ کر کھاتے رہیں، یہ مر جائیں گے، پیسے ختم نہیں ہوں گے۔ یہ دھوکہ ہے، سود کے معاملات کرتے ہیں، پھر اس کی وجہ سے بینک جو لوگوں کی گردنیں جکڑتے ہیں، آگے جن کو قرض دیتے ہیں ان کا ستیہ ناش کرتے، پورے معاشرے کی جڑیں کھوکھلی کرتے ہیں۔ فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا اس وقت اللہ نے عہد الست، ہم میں سے ہر بندے نے اللہ سے ایک وعدہ کیا ہے کہ یا اللہ دنیا میں تیری مان کر چلوں گا، اور اس وعدے کے بارے میں اللہ پوچھے گا۔ جب ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، روحوں کی شکل میں تھے، اللہ نے ایک وعدہ ہم سے لیا، الستُ بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم نے کہا ہاں یا اللہ آپ ہمارے رب ہیں، ہم آپ کی مان کر چلیں گے۔ پھر دنیا میں آنے کے بعد انسان گمراہی کی طرف جاتا ہے، اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دین کا علم ہونے کے باوجود دنیا، مال اور عورت، ان 2 چیزوں کی وجہ سے باوجود دینی علم کے انسان گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس کی مثال قرآن نے بیان کی ہے بلعام بن باعورہ کی، کہ جس کو اللہ نے علم بھی دیا تھا، نیک بھی تھا، عبادت گزار بھی تھا، عورت اور مال کا لالچ دیا گیا، تو اس نے نبی کے خلاف کھڑے ہو کر ایک سلسلہ شروع کر دیا اور لوگوں کو بہکانے لگا اور گمراہ کرنے لگا۔ قرآن نے اس کے لیے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ
فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی طرح ہے. اِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ، تو اگر اس پتھر مارنے کے لیے اٹھائے پھر بھی ہانپتا رہے گا، چھوڑ دے ویسے پھر بھی ہانپتا رہے گا. میں کہ علم کے باوجود بھی انسان اللہ کا نافرمان ہو سکتا ہے اگر اس پر مال و دولت اور عورتوں کا فتنہ غالب ہو تو اللہ کا نافرمان ہو جائے گا. تو وہ اسباب جو گناہ کی طرف لے جانے والے ہیں ان سے اپنے آپ کو دور رکھیں. مال و دولت کمائے، تجارت کرے، حلال روزی کمائے، جتنا کما سکتا ہے کمائے، کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن حرام طریقے سے رشوت کے طور پر لالچ میں آ کر احکامات اسلام کو، دین کو بدل کر اس کے بدلے میں عوض لینا، اس کی مثال قرآن نے کتے کے ساتھ تشبیہ دی ہے. پھر اس کے بعد فرمایا اللہ نے انسان جنات پیدا کیے، ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کے دل تو ہیں وہ سمجھتے نہیں ہیں، دل دھڑکتے ہیں لیکن ان کے دل میں ہدایت کے لیے فہم نہیں ہے، اور ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن وہ حق کو دیکھتی نہیں ہیں، کان ہیں حق کو سنتے نہیں ہیں، سارا جسم سلامت ہے لیکن وہ دین والے راستے کی طرف نہیں آتے. فرمایا اولئک کالانعام، جانور ہیں، جانوروں کی طرح ہیں. پھر فرمایا بل ہم اضل، یہ جو بل کا لفظ ہے عربی میں آتا ہے ترقی کے لیے، کہ یہ جانور نہیں ہے، یہ جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ ہے. دیکھیں بکری کو اللہ نے پیدا کیا دودھ دینے کے لیے، دودھ دیتی ہے. گوشت لینے کے لیے کبھی کسی بکری نے کہا ہے کہ نہیں مجھے ذبح نہیں کرو، گوشت کے لیے اپنے مقصد کو پورا کر رہی ہے. یہ انسان ہے جس کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور اس نے اپنے لیے مقاصد اور منتخب کر دیے ہیں. پھر سورہ اعراف کے آخر میں آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے اور قرآن کریم کی تلاوت کے وقت خوب اہتمام سے سننے کا اور خاموش ہو کر سننے کا حکم ہے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کر سنو، وَأَنصِتُوا، خاموش رہو. یہ احناف کی دلیل ہے کہ نماز میں امام کے پیچھے قرات نہیں کی جائے گی. جب امام قرات کر رہا ہو تو اس وقت مقتدی صرف سنے گا اور کان لگا کر سنے گا. ایک سماع ہوتا ہے، ایک استماع ہوتا ہے. سماع کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ باہر گھوم پھر رہا ہے، اس کے کان میں آواز آ رہی ہے کہ مسجد میں درس چل رہا ہے، یہ سماع ہے. اور ایک استماع ہے کہ خاص اس نیت سے بیٹھنا کہ میں قرآن کے الفاظ کو سنوں. فرمایا کہ توجہ سے سنو اور خاموشی اختیار کرو. پھر اسی پر سورہ اعراف کا اختتام ہے. اس کے بعد سورہ انفال ہے، یہ مدنی صورت ہے. اس کا ایک حصہ 9ویں پارے میں ہے اور آدھا حصہ اس کا 10ویں پارے میں ہے. اس صورت کی ابتدا مال غنیمت کی تقسیم کے حوالے سے ہوئی. غزوہ بدر جب پیش آیا اس کے بعد پہلی مرتبہ مال غنیمت کی تقسیم تھی، جس کا ذکر 10ویں پارے کے شروع میں تفصیل سے آ جائے گا. ایمان والوں کی صفات بیان ہوئی. اس صورت میں اللہ نے 6 مرتبہ ایمان والوں کو پیار سے، محبت سے خطاب کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا. پہلا خطاب ہے 15ویں آیت میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. کافروں سے جب مقابلہ ہو تو ایمان والوں پیٹھ مت پھیرنا، اسلام کو، مسلمانوں کو بدنام کرا دو. پھر 20ویں آیت میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، اس اطاعت سے پیٹھ مت پھیر دینا. پھر اس کے بعد 27ویں آیت میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. اللہ رسول کے ساتھ خیانت مت کرنا. پھر یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. جس چیز میں اللہ نے تمہارے لیے حیات، بقا رکھی ہے، جب پیغمبر اللہ کی طرف سے دعوت آئے کہ یہ کام کرو تو مان لیا کرو. پھر آیت نمبر 29 میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اگر تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہیں ایسی صفت سے نواز دے گا کہ تمہیں حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنا آسان ہو جائے گی.
تقوی کی وجہ سے۔ پھر اس کے بعد 10ویں پارے میں آگے آئے گا انشاءاللہ، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، کہ آیت نمبر 45 میں ہے کہ جب کفار سے مقابلہ ہو تو اس وقت ان کے سامنے ڈٹ جاؤ، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، اللہ کو مت بھولنا اور اکڑنا مت، تکبر مت کرنا کہ ہمارے پاس یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ اللہ کی طرف رجوع کرتے رہنا۔ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے، یہ وہ اسباب ہیں کہ جو ظاہری طور پر جو اسباب ہیں ان کو اختیار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا اور روحانی طور پر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا، وہ چیزیں اگر اختیار کی جائے تو اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔